الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ارباب خاص عام لوگوں نے ہر چیز میں اختلاف کیا ہے اور اپنے اپنے خیالات پیش کرتے ہیں اور اپنا علیحدہ نظریہ بیان کرتے ہیں۔ کسی نے 2 خدا تسلیم کیے، کسی نے 3، کسی نے خیر و شر کے خدا الگ الگ مانے، مشرکین عرب نے 360 خدا مانے اور ہندو مذہب کے لوگوں نے تو حد ہی کر دی اور کہہ دیا کہ 33 کروڑ خدا ہے۔ اسی طرح مذاہب میں تفریق، عقائد کا جھگڑا، نبوت میں اختلاف، اسلام کفر، توحید شرک، حق و باطل، سچ اور جھوٹ کے پلیٹ فارم بن گئے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ یہ زمین کتنے انسانوں کو کھا گئی لیکن اس نے آج تک ڈکار نہیں لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ اس وقت آیا جبکہ آپ بیت المقدس کی تعمیر کرا رہے تھے۔ فرشتے نے اللہ کا پیغام سنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی فکر ہوئی کہ رب العالمین کا پیغام آ گیا اور بیت المقدس کی تعمیر ابھی باقی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرشتے سے کہا کہ اے فرشتے، اللہ سے جا کر عرض کرو کہ اے اللہ، تیرا بندہ سلیمان تھوڑی مہلت مانگتا ہے، وہ اس لیے کہ آپ کے گھر کی تعمیر ابھی باقی ہے۔ وہ بادشاہ جو ہواؤں پر حکومت کرتا تھا، وہ بادشاہ جو پرندوں کو اپنے تابع کیے ہوئے تھا، وہ بادشاہ جو جنات پر اپنا حکم چلاتا تھا، وہ بادشاہ جو ساری دنیا پر بادشاہت کرتا تھا، آج وہ زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے سلیمان، بیت المقدس کا بہانہ کیوں بناتے ہو؟ تعمیر مکمل کرانا یہ کام تو ہمارا ہے۔ چنانچہ فوراً آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب تمہارا وقت متعین آ جائے گا تو پھر ایک لمحے کے بھی مہلت نہیں مل سکتی۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں کہیں بھی تم ہوں گے موت تم کو آ پکڑے گی اگرچہ تم مضبوط قلعے میں بند ہو جاؤ۔ کسی کو موت کا علم نہیں کہ کب کہاں اور کیسے آئے گی۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ گاڑی کمنے والے کا فرمان ہے اے انسان، جب تم صبح کر لے تو شام کا انتظار مت کر، اور جب تم شام کر لے تو صبح کا انتظار مت کر، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر۔ ایک روز بی بی مریم علیہ السلام پہاڑ پر تھی، روزہ رکھے ہوئی تھی، اچانک موت کا فرشتہ آدمی کی شکل میں آپ کے پاس آیا اور کہا کہ اے راتوں کو جاگنے والی، دن بھر روزہ رکھنے والی، تجھ پر سلام ہو۔ حضرت مریم نے فرمایا تو کون ہے؟ تیری آواز سے میرا کلیجہ کانپ گیا۔ تو فرشتے نے جواب دیا کہ اے مریم، میرے متعلق نہ پوچھ، میں بچوں کو یتیم کرنے والا ہوں، میں عورتوں کو بیوہ بنانے والا ہوں، میں دوست کو دوست سے جدا کرنے والا ہوں، میں بہادر اور بادشاہ کی جان لینے والا ہوں، اور اے مریم علیہ السلام اب آپ کی جان لینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت مریم نے فرمایا تھوڑی مہلت دیجئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگل گئے ہیں، ذرا ان کو آنے دیجئے۔ تو فرشتے نے جلدی سے جواب دیا کہ اے مریم، مجھے جس سانس میں روح قبض کرنے کا حکم ہوتا ہے میں اسی سانس میں روح قبض کر لیتا ہوں اور دوسرا سانس بھی نہیں لینے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت مریم کو ہمیشہ ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، جب دیکھا کہ پیاری والدہ اللہ سے جا ملی، جناب باری میں عرض کیا کہ اے میرے مولا، جس وقت میری والدہ کا انتقال ہوا میں یہاں موجود نہ تھا، میری والدہ کو زندہ کر دیجئے تاکہ میں ان سے کچھ باتیں کر لوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، اللہ نے ان کی والدہ کو زندہ کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ سے عرض کیا کہ امی جان، موت کے مزے کو کیسا پایا؟ تو حضرت مریم نے فرمایا بیٹا کیا پوچھتے ہو، موت کا ذائقہ اتنا تلخ ہے کہ قیامت تک میرے منہ سے اس کی تلخی نہ جائے گی اور ملک الموت کی دہشت ہمیشہ یاد رہے گی۔ مسلمانوں غور کرو، جس موت کی سختی کا یہ عالم
آتی ہوگی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ موت کی سختی کی وجہ سے انتقال کے وقت انسان کو ایسی پیاس لگتی ہے کہ اگر انسان کو پانی کے سمندر بھی پلا دیے جائے تو بھی اس کی پیاس نہ بجھے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس نے کتنی اڑتی ہستیوں کو زیر خاک کر دیا۔ موت نے کسی کو نہیں چھوڑا، سب کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے، اس کو کوئی چیز ٹالنے والی نہیں۔ موت اگر حکومت کے ذریعے ٹالا جاتا تو فرعون کو کبھی موت نہ آتی۔ موت اگر قوت و طاقت کے ذریعے ٹالا جاتا تو رستم و سہراب کو کبھی موت نہ آتی۔ موت اگر دواؤں کے ذریعے ٹالا جاتا تو افلاطون کو کبھی موت نہ آتی۔ موت اگر حکمت و دانائی کے ذریعے ٹالا جاتا تو لقمان کو کبھی موت نہ آتی۔ موت کو اگر نبوت کے ذریعے بھی ٹالنا ممکن ہوتا تو دونوں عالم کے سردار آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی موت نہ آتی۔ وما توفیقی الا باللہ۔